جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک سے متعلق 3 کام ایسے ذکر کیے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص ان 3 کاموں کے کرنے کا اہتمام کرے تو اس بات کی قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے سال بھر کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک سے متعلق 3 کام ایسے ذکر کیے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص ان 3 کاموں کے کرنے کا اہتمام کرے تو اس بات کی قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے سال بھر کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس سے جو گناہ سال بھر کے اندر اپنی سابقہ زندگی کے اندر اگر ہوئے ہوں اور اب تک اس نے ان کاموں کا اہتمام نہ کیا ہو، اب بھی اگر وہ اس کام کا اہتمام کرے گا تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے اور سارے کے سارے روزے رکھے، اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ رکھے کہ یہ روزے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں اور اس روزے کا ثواب مجھے اللہ سے چاہیے، اللہ کے علاوہ اس روزے کی وجہ سے مجھے مخلوق سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں چاہیے، نہ مجھے گھر کے اندر کوئی ریلیف چاہیے کہ جی میں نے روزہ رکھا ہے تو اب کام نہیں کر سکتا ہوں، نہ مجھے اپنی جاب کے اندر کوئی ریلیف چاہیے کہ جی میرا روزہ ہے تو میں کام نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ ایمان اور احتساب کے ساتھ یہ 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہو اور اس نیت کے ساتھ ہو کہ اس کا بدلہ اللہ مجھے عطا کریں گے تو اس کا بدلہ اسے فوری طور پر دنیا میں یہ ملے گا کہ اس کے پچھلے سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسرا کام اگر وہ یہ کرے کہ تراویح کا اہتمام کرے، رمضان کی راتوں کے اندر قیام اللیل کا اہتمام کرے، تراویح کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن تراویح کے اندر بھی ان 2 شرطوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ایک ایمان اللہ پر ہو کہ اللہ کے لیے کھڑا ہوں، اور دوسرا ثواب بھی ملنے کی اللہ سے امید ہو، مخلوق سے کوئی امید نہ ہو۔ تیسری بات کہ لیلۃ القدر جو 5 طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اگر اس رات کے اندر کھڑے ہو کر اس نے عبادت کی اور رات عبادت کے اندر گزار دی، کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس رات میں کوئی گناہ اس سے سرزد نہ ہو اور جتنی عبادت کر سکتا ہے وہ کر کے بستر پر لیٹے سو جائے۔ جاگ کر گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ تسبیحات پڑھتے ہوئے بستر پر سو جائے، یہ اس کے لیے زیادہ عافیت کا درجہ ہے، تو بھی اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تراویح سے متعلق ایک بات میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں پہلے تو ایک مسئلہ یہ چلتا تھا کہ جی تراویح 20 رکعت ہوگی یا 8 رکعت ہوگی، اب تو نئی بحث یہ شروع ہو گئی ہے کہ جی تراویح پڑھنی بھی ضروری ہے یا نہیں ضروری۔ جہاں تک رہ گئی بات پہلی بحث کی کہ تراویح 20 رکعت ہوگی یا 8 رکعت ہوگی، تو 8 رکعت سے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث مروی ہے وہ تو صرف آپ کی زندگی میں 3 رات تھی جس میں آپ نے تراویح پڑھی، اس کے علاوہ آپ نے کبھی تراویح پڑھی ہی نہیں، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم پیچھے کھڑے ہو کے تراویح میں کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ یہ تم پر فرض نہ کر دیں، اس لیے آپ نے صرف 3 رات پڑھی، اور وہ بھی 3 رات آپ نے عشاء کے ساتھ نہیں پڑھی بلکہ بعد میں جا کے پڑھی۔ تو جو حضرات 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ حضور سے کبھی بھی اس طرح ثابت نہیں ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ یہ حضرات صحابہ کرام کا طریقہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا اور 1400 سال تک امت نے 20 رکعت پڑھی، تمام ائمہ کا اس پر اتفاق رہا کہ 20 رکعت تراویح ہوگی، کسی کا کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ تو اگر بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی اقتداء کرنی ہے اور حضرات صحابہ کرام کی اقتداء جو حضور نے ہمارے اوپر لازم کی ہوئی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اگر یہ حدیث مطمع نظر ہے تو اس صورت کے اندر 20 رکعت سے کم پڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور 8 کو سنت کہنے کا کوئی راستہ نہیں ہے،
کوئی راستہ نہیں باقی، اس لیے کہ دیکھیں ثابت ہے حضرت عمر سے، حضرات صحابہ کرام سے تو انہوں نے 20 پڑھی تھی، اور اگر حضور سے ثابت ہے تو حضور نے 3 دن کے بعد تو منع کر دیا تھا، آپ نے نہیں پڑھی تھی۔ تو یہ بات تو پہلی طور پہ سمجھ لینی چاہیے۔ ہمارے یہاں نوجوان طبقے کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ جی بخاری مسلم اٹھاؤ اور خود پڑھ لو، یہ ایک غلط مشورہ ہے۔ کبھی آپ نے کسی کو یہ مشورہ دیا ہو کہ ڈاکٹری کی کتاب اٹھاؤ اور اپنے والد کا آپریشن خود کھول کے کر لو؟ کتاب اٹھاؤ، سامنے رکھ لو، ایک ویڈیو لگا لو یوٹیوب کے اوپر، ماشاءاللہ سب کچھ موجود ہے، یوٹیوب پہ ویڈیو لگاؤ، کینچی چھری ہاتھ میں پکڑو، اوزار لو اور ابا کا پیٹ کاٹ کے آپریشن کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب یہ چیز کرنا ناممکن ہے، یہ کام کرنا ناممکن ہے، تو اسی طریقے سے بخاری مسلم اٹھا کر پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے پڑھنا ہے تو طریقہ کار کے مطابق ڈھنگ سے پڑھے، تو اس کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 3 رات پڑھی تھیں، وہ بھی 8 رکعتیں پڑھی تھیں، عشاء سے متصل بات نہیں پڑھی تھیں، بلکہ رات دیر میں شروع کی تھی، عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع نہیں کی تھی، جو یہ سب آج ہوتا ہے کہ عشاء کے فوراً بعد شروع ہے، 20 رکعت ہے، قرآن مکمل ہے، یہ سب حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو ان سے جس طرح ثابت ہے اسی طرح لیا جائے گا اور اسی طرح 20 رکعت مکمل پڑھی جائیں گے۔ تب اللہ رب العزت سے یہ جو خوشخبری سنائی گئی ہے مغفرت کی، اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب